پتھر دے مارا اپنے بچپن میں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جب بت کے ٹکڑے ہوئے، آواز آئی نا تو باپ نے پلٹ کے دیکھا تو بت کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ پکڑ کر جھنجھوڑا کہ یہ کیا کیا، یہ ہمارے معبود تھے۔ اور جھڑکتے ہوئے گارا آئے۔ سیدنا صدیق اکبر کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر سلمہ، انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیوں جھڑک رہے ہیں؟ فرمایا تجھے معلوم ہے اس نے کیا کیا آج؟ آپ نے فرمایا کیا کیا؟ کہا بت کو اس نے پتھر دے مارا۔ سلمہ اسے سمجھاؤ۔ سمجھا، سلمہ ہنس پڑی۔ فرمایا تجھے آج پتہ چلا ہے؟ آپ کو آج پتہ چلا ہے؟ فرمایا میں نے تو آج دیکھا ہے۔ سلمہ کہنے لگی اللہ کی عزت کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، سن جب یہ میرے پیٹ میں تھا میں بتوں کو جھکنا چاہتی تھی، یہ پیٹ میں رہ کر جھکنے نہیں دیتا تھا۔ یہ پیٹ میں رہ کر مجھے جھکنے نہیں دیتا تھا، اب تو یہ پیدا ہو چکا ہے، اب کیسے جھکتا ہے یہ بتوں کو؟ اور سن اے ابو بکر کے باپ، سن جب یہ پیدا ہوا تھا اس وقت غیب سے مجھے آوازیں آئی تھی، غیب سے آواز آئی تھی، یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ جب صدیق اکبر پیدا ہوئے ماں کہہ رہی ہے کہ مجھے آسمانوں سے آواز آئی تھی، اے اللہ کی بندی سن حقیقت کیا ہے، تجھے خوشخبری ہو کہ تو نے عتیق کو جنم دیا جو جہنم سے پاک ہے، جہنم سے آزاد، اور اسمہ فی السماء صدیق، جس کا چرچا زمینوں میں ہی نہیں آسمانوں میں ابھی ہو رہا ہے کہ وہ صدیق ہے، جس کا چرچا آسمانوں میں اس وقت بھی ہو رہا ہے کہ وہ صدیق ہے۔ اور یہ کیوں اس مرتبے پہ پہنچا؟ لمحمد صاحب و رفیق، اس لیے کہ یہ محمد عربی کا ساتھی بھی ہے اور کملی والے کا یار بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ بچپن ہی سے تاجدار کائنات ساتھ رہے اور اللہ رب العزت نے انہیں چنا تھا تاجدار کائنات کی سنگت و صحبت کے لیے۔ ایک اور اینگل سے دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک سے باہر جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ مدینہ پاک کے قبرستان میں کسی کی قبر کھودی جا رہی تھی اور اسے دفن کیا جا رہا تھا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ کس کی قبر کھود رہے ہو؟ تو صحابیوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک افریقہ کا بندہ تھا کہاں کا؟ افریقہ کا، اور مدینہ میں فوت ہو گیا ہے، اس کو یہاں دفن کرنے لگے، اس کی قبر بنا رہے ہیں۔ بندہ افریقہ تھا اور مرا حضور کے مدینہ میں اور اس کو یہاں دفن کر رہے ہیں۔ سنو امام الانبیاء نے کیا فرمایا، فرمایا بے شک افریقہ کا تھا مگر سیکا حضور نے فرمایا من ارضہ ہی و سمائہ ہی حتی دفن فی التربۃ التی خلق منہا۔ امام الانبیاء نے فرمایا بے شک افریقہ کا تھا مگر یہ اپنی آسمان اور زمین سے کھینچا گیا اور جس مٹی سے پیدا ہوا تھا اسی میں پہنچایا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا بے شک افریقہ کا تھا مگر جس مٹی سے پیدا ہوا تھا اسی مٹی میں پہنچایا گیا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کے امام الانبیاء کے غلاموں تو سوچئے، آج عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ بندہ دفن وہاں ہوتا ہے جہاں سے اس کا خمیر لیا جاتا ہے، مٹی لی جاتی ہے، جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کہاں دفن ہے؟ جنت البقیع میں، کہ ان کا خمیر جنت البقیع کا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کہاں دفن ہے؟ نجف اشرف میں، کہ علی المرتضیٰ کا خمیر نجف اشرف کا ہے۔ ابو بکر و عمر کہاں دفن ہیں؟
گنبد خضرا میں کہ ان کا خمیر ہی گنبد خضرا کا ہے. سمجھ کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ان کی مٹی ہی گنبد خضرا کی ہے کہ جس گنبد خضرا کا مقام یہ ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کہ میرے منبر سے لے کر میری عائشہ کے اس حجرے تک پورا ٹکڑا ہی جنت کا ٹکڑا ہے. یہ پورا ٹکڑا کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا ہے. یہ کس نے خبر دی؟ حضور نے خبر دی. یہ ٹکڑا اتارا ہی جنت سے گیا ہے. محققین علماء یہ فرماتے ہیں یہ نہیں کہ اس کو ہے زمین کا حصہ اور اس کو جنت قرار دے دیا گیا، نہیں، ایسا نہیں ہوا. محققین علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو اتنا پیس ہے نا زمین کا حجرے سے لے کر منبر تک، یہ فی الحقیقت ٹکڑا جنت سے ہی کاٹ کر زمین پہ رکھ دیا گیا. اور محققین نے اس کی مثال دی کہ مکے میں بھی تو ایک ٹکڑا رکھا گیا ہے نا جنت سے اتار کر. کون سا؟ حجر اسود. حجر اسود جو ہے یہ جنتی پتھر ہے اور یہ جو حرم کی حدود بنی ہے یہ اس کی چمک کی رینج ہے. جب یہ جنت سے آیا تھا حجر اسود تو اتنا چمکتا تھا کہ جہاں جہاں تک اس کی روشنی گئی نا چاروں طرف وہی حرم کی حد قرار پا گئی. یہ جنتی پتھر. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ اس میں آج بھی وہ جنت کی لطافت کہ ہے پتھر مگر یہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے. حجر اسود ہے پتھر مگر پانی میں ڈوبتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنتی پتھر ہے اور جنت کی ہر چیز لطیف ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ڈوبتا نہیں ہے پانی میں. تو یہ جنت کا پتھر اللہ نے مکے میں رکھ دیا. فرمایا یہ کیسے ممکن ہے میرے گھر کے شہر میں تو ایک جنت کا ٹکڑا ہو اور یار کے ڈیرے پہ جنت کا ٹکڑا نہ ہو. فرمایا ایک ٹکڑا یہاں رکھا ہے ایک مدینے میں رکھ دیا ہے اور یہاں صرف ایک پتھر ہے وہاں اتنا بڑا ٹکڑا ہے جس کو ریاض الجنت کہتے ہیں. اسی دور کے ایک محدث کہتے ہیں میں مدینہ پاک میں جا رہا تھا، گلی میں جا رہا تھا تو دل میں سوچ رہا تھا کہ حضور کے شہر میں نہ دو جنتیں ہیں، ایک ریاض الجنت ایک جنت البقیع. بھئی دو جنتیں حضور کے شہر میں. کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کسی کو ذکر نہیں کیا تھا، اپنے دل میں سوچ رہا تھا اور مدینہ پاک کی گلی میں جا رہا تھا. سامنے موڑ پر ایک مدینہ پاک کی پاگل سی عورت بیٹھی تھی. میں بھی اس کو پاگل ہی سمجھ رہا تھا کیونکہ اس کی حالت ایسی تھی. جو بھی پاس سے گزرتا تھا کوئی 1 ریال کوئی 2 ریال کوئی 5 ریال اس طرح بھکارن سمجھ کے نہ وہاں چھوڑ کے آگے گزر جاتا تھا. میں دل میں سوچ رہا تھا کہ حضور کے شہر میں 2 جنتیں ہیں. تو جب اس عورت کے قریب پہنچا نا سر جھکائے بیٹھی تھی تو پھر اس نے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا اور مجھے اشارہ کیا تعالی ہنا یا اخی وسمع کلامی. عربی میں مجھے کہنے لگی میرے بھائی ادھر آ اور میری بات سن. اس دور کے محدث ہیں کچھ عرصہ ہوا فوت ہوئے. کہتے اللہ کی عزت کی قسم وہ مجھے کہنے لگی تو سوچ رہا ہے مصطفیٰ کے مدینے میں صرف 2 جنتیں ہیں، تو سوچ رہا ہے 2 جنتیں ہیں. میں نے کہا میں تو یہی سوچ رہا ہوں. تو جلال میں آ کر کہنے لگی میری آنکھوں سے دیکھ مدینۃ النبی کلھا الفردوس. مدینے میں صرف 2 جنتیں نہیں ہیں، مصطفیٰ کا پورا مدینہ جنت ہے. کہا صرف مدینے میں 2 جنتیں نہیں پورا مدینہ جنت. اس کی گلی جنت ہے، اس کا ہر کوچہ جنت. کہا میری آنکھوں سے دیکھ. تو امام الانبیاء کے غلاموں جس مدینے کی ہر گلی جنت ہر کوچہ جنت ہے، گنبد خضرا کے اندر کا ماحول کیسا بنا ہوگا؟
جس ماحول میں سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم حضور کے ساتھ لیٹے ہیں، اور یہ سنگت صرف یہاں کی نہیں تھی، امام الانبیاء فرماتے ہیں یہی سنگت قیامت کے دن بھی ہوگی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک منظر بیان کیا ہے، فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا نا تو دنیا دیکھ کر حیران ہو جائے گی کہ ایک تخت اڑتا ہوا آئے گا، سرخ رنگ کا، جو 20 میل لمبا ہوگا، موتی سے بنا ہوا، سرخ موتی سے بنا ہوا ایک تخت آئے گا جو 20 میل لمبا ہوگا، اور اللہ کی قدرت سے بنایا گیا ہوگا کہ اس میں جوڑ کوئی نہیں ہوگا۔ 20 میل لمبا تخت، میدان قیامت، وہ تخت اترے گا، دنیا دیکھ کر حیران ہو جائے گی کہ اس تخت پر سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوں گے۔ ابھی اسی منظر پر دنیا حیران ہوگی کہ ایک زرد رنگ کا تخت اڑتا ہوا آئے گا، زرد رنگ کا، وہ بھی 20 میل لمبا ہوگا، بنا ہوگا موتی سے، اور اس موتی میں بھی کوئی جوڑ نہیں ہوگا۔ 20 میل لمبا تخت جب اترے گا تو دنیا دیکھ کر حیران ہو جائے گی کہ اس پر سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہوں گے۔ ابھی انہی منظروں سے آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہوں گی کہ ایک سبز رنگ کا تخت آئے گا، موتی کا بنا ہوا، وہ بھی 20 میل لمبا ہوگا، اور جب وہ اترے گا تو اس پر حضرت سیدنا عثمان غنی بیٹھے ہوں گے۔ یہی منظر ابھی مکمل نہیں ہوگا کہ سفید رنگ کا ایک تخت اڑتا ہوا آئے گا، وہ بھی 20 میل لمبے موتی سے بنا ہوگا، اور اس میں بھی کوئی جوڑ نہیں ہوگا۔ اس پر سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ بیٹھے ہیں۔ تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں وہ تخت جب نیچے اتر جائیں گے، چاروں تخت، 4 یار بیٹھے ہوں گے اوپر، اللہ رب العزت چمکتے ہوئے موتیوں کا ایک خیمہ ان پہ لگا دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کر رہے ہیں اس روایت کو، فرماتے ہیں یہ اہل بیت رسول میں سے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چمکتے ہوئے موتیوں کا ایک خیمہ لگایا جائے گا، اور وہ خیمہ اتنا بڑا ہوگا کہ زمین و آسمان اگر اس میں اٹھا کے رکھ دیے جائیں تو اس کے ایک کونے میں سما جائیں گے، اتنا بڑا خیمہ ہوگا۔ پھر 4 پیالے 4 یاروں کو پیش کیے جائیں گے پینے کے لیے، 4 پیالے شربت 4 یاروں کو پیش کیا جائے۔ پھر امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ رب العزت جہنم کو حکم دے گا کہ روافض اور کفار جو تجھ میں جل رہے ہیں، ان کے دشمن 4 یاروں کے، اللہ جہنم کو حکم دے گا انہیں اچھال کر ذرا باہر پھینک، کہ جنہیں بھونکتے رہے آج ان کی عظمتیں دکھاؤں، جن سے بغض رکھتے تھے، جن پر تان کرتے تھے، اللہ آواز دے گا جہنم کو ذرا اچھل اور ابال میں آ، اور رافضی اور کافروں کو نکال اور پھینک باہر۔ ذرا یہ منظر دیکھ۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں روافض اور ان کے دشمن اور کافر جہنم اچھال کر باہر پھینک دے گے، جب وہ دیکھیں گے تو پھر پیٹیں گے اور اپنے بختوں پہ روئیں گے کہ ان سے محبت کرنے والے جنتی بنے، ان سے نفرت کرنے والے ہم جہنمی بن گئے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں بس یہ منظر دکھا کر انہیں پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ صرف یہاں نہیں حضور کے ساتھ، یہ قیامت کے دن بھی حضور کے ساتھ ہوگی۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میں جب جنت میں گیا نا معراج کی رات، تو جنت میں ایک اچانک ایک پھل میرے ہاتھ میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے پھل کو پکڑا نا، اس کے 4 حصے ہو گئے، اور 4 حصوں سے 4 حوریں نکل آئیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں 4 حوریں نکل آئیں کہ وہ اتنی حسین تھیں
کہ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایک اپنا ناخن زمین کی طرف کر دے نا تو دنیا فتنے میں مبتلا ہو جائے. اور امام الانبیاء فرماتے ہیں اگر وہ اپنا ہاتھ زمین کی طرف کر دے تو چاند اور سورج پر اس کے ہاتھوں کی چمک غالب آ جائے. اور تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں اگر وہ ہنس پڑے، وہ حوریں جو 4 نکلی اس پھل سے، اگر ہنس پڑے تو ان کے منہ سے اتنی خوشبو نکلے کہ پوری دنیا معطر ہو جائے. تاجدار انبیاء نے جب اتنا حسن دیکھا اور یہ چمک اور یہ خوشبو دیکھی تو امام الانبیاء نے ایک حور سے فرمایا من انت، تو کون ہے؟ اس نے عرض کی میں سیدنا صدیق اکبر کے لیے ہوں. حور نے عرض کی میں سیدنا صدیق اکبر کے لیے ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا جاؤ پھر ان کے محل میں چلی جاؤ. دوسری سے پوچھا تو کس کے لیے ہے؟ اس نے عرض کی آقا میں فاروق اعظم کے لیے ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا جاؤ پھر ان کے محل میں داخل ہو جاؤ. تیسری سے پوچھا تو کس کے لیے؟ اس نے کہا میں اس کے لیے ہوں جو ظلمن قتل ہوگا اور اپنے ہی خون میں رنگ جائے گا. آقا میں عثمان غنی کے لیے ہوں. پہلے بتایا جو اپنے ہی خون میں رنگ جائے گا، ظلمن قتل ہوگا، عثمان ابن عفان، میں ان کے لیے ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا عثمان کے محل میں چلی جاؤ. چوتھی حور سے حضور نے پوچھا تو کس کے لیے؟ پہلے وہ خاموش رہی، پھر بولی، کہنے لگی ان اللہ خلقنی علی حسن فاطمہ وسمانی علی اسمہا. اے اللہ کے حبیب، میرے رب نے مجھے فاطمہ کے حسن پہ پیدا کیا ہے. آپ کی بیٹی فاطمہ کے حسن پہ مجھے پیدا کیا ہے، شکل پہ پیدا کیا ہے، اور میرا نام بھی رب نے فاطمہ رکھا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. ان اللہ خلقنی علی حسن فاطمہ وسمانی علی اسمہا، اور میرا نام بھی فاطمہ کے نام پہ فاطمہ ہی رکھا ہے. اور زوجنی من علی ابن ابی طالب قبل ان یتزوج فاطمہ بألف عام. فاطمہ جو آپ کی بیٹی ہے اس کے نکاح سے 1000 سال پہلے میرے رب نے مولا علی سے میرا نکاح کر دیا. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ حضور کے لیے چنے گئے لوگ، ان کو اللہ نے یہاں بھی شان عطا کی اور وہاں بھی مقام عطا کی. یہ یہاں بھی حضور کے ساتھ، وہاں بھی حضور کے ساتھ. سیدنا علی المرتضیٰ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی راستے میں چلتے ہوئے کوئی بندہ ملتا تھا نا تو حضرت علی المرتضیٰ سلام میں پہل کر جاتے تھے، السلام علیکم کہنے میں نہ پہل کر جاتے تھے. ایک دفعہ راستے میں جا رہے تھے تو صدیق اکبر بیٹھے تھے، تو علی المرتضیٰ پاس جا کے نا خاموش ہو کے کھڑے ہو گئے، السلام علیکم نہیں کہا. صدیق اکبر نے پھر اٹھ کر کہا السلام علیکم یا اخی علی، علی بھائی آپ کو سلام. انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اتنی سی بات بھی سیدنا صدیق اکبر کے دل میں نا چبھ گئی. ہمیشہ یہ سلام میں پہل کرتے تھے علی المرتضیٰ، جس کو بھی ملے سلام میں پہل کر جاتے. کانا یبدأ بالسلام الا لقیا ابا بکر، کانا یبدأ بالسلام. حضرت علی المرتضیٰ کا حال یہ تھا جب بھی سیدنا صدیق اکبر یا کسی سے ملتے تو سلام میں پہل کر جاتے تھے. حضرت ابو بکر کے دل میں بات آئی، آج شاید کوئی ناراضگی تھی دل میں کہ مجھے پہلے سلام نہیں کہا سیدنا علی المرتضیٰ نے. تو یہ بات جا کے نا حضور کی بارگاہ میں عرض کر دی سیدنا صدیق اکبر نے، یا رسول اللہ
آپ کا قانون شریعت بھی یہی تھا. کیا یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد. حضور کی حدیث ہے کہ جو راستے میں بیٹھے ہو نا، جو پیدل چلنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ سلام میں پہل کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور جو پیدل چلنے والے ہیں ان کے پاس سے قریب سے جو سوار گزر رہا ہے نا سواری پر، یہ اس کے ذمے ہے کہ وہ سلام میں پہل کرے. یعنی سواری پر چلنے والا پیدل والوں کو سلام میں پہل کرے، اور پیدل چلنے والے جو راستے میں بیٹھے ہیں انہیں سلام میں پہل کریں. تو راستے میں صدیق اکبر بیٹھے تھے اور علی المرتضیٰ گزر رہے تھے. تو شریعت کا قانون بھی یہ تھا اور آپ کی عادت بھی یہ تھی کہ سلام میں پہل کرتے تھے. لیکن آج سلام میں پہل نہیں کی ہے. حضرت ابو بکر پریشان ہو گیا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ بھائی علی نے آج سلام میں پہل نہیں کی ہے. ایسا لگتا ہے کوئی ناراضگی تو نہیں ہے مجھ سے. یا رسول اللہ اگر علی المرتضیٰ آئیں تو ان سے پوچھئے کہ اگر ناراضگی ہے تو میں اپنے بھائی کو راضی کر لیتا ہوں. کیا سبب ہے انہوں نے سلام میں پہل نہیں کی؟ امام الانبیاء مسکرائے، فرمایا ابو الحسن آتے ہیں علی المرتضیٰ، پوچھ لیتے ہیں. جب حضرت علی آئے تو امام الانبیاء نے پوچھ لیا، علی ابو بکر پریشان ہے، آج تو نے سلام میں پہل کیوں نہیں کی؟ اب سننا حضرت علی کا ارشاد. فرمایا یا رسول اللہ انی رأیت البارحۃ فی المنام. آج رات خواب میں نے ایک جنت میں محل دیکھا ہے. میرے آقا آج پہل کیوں نہیں کی میں نے ابو بکر کو سلام کہنے میں کہ رات خواب میں نے جنت میں محل دیکھا ہے. اتنا حسین محل میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور میں نے حیران ہو کے پوچھا یہ محل کس کے لیے ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا جو مسلمان کسی کو سلام کرنے میں پہل کر جائے یہ اس کو دیتے ہیں. یا رسول اللہ آج ابو بکر کو سلام میں پہل نہیں کی. میری طلب تھی کہ پہل ابو بکر کرے اور وہ محل لے جائے. اور ہمارا جس سے بغض ہو، تیری جس سے دشمنی ہو، تو ایک جھونپڑی نہیں دیتا اسے. علی المرتضیٰ کی ابو بکر سے محبت دے کہ علی جنت کا محل ابو بکر پہ قربان کر رہا ہے. کوئی سمجھ سکتا ہے ان کی محبت کیا تھی، ان کی دوستیاں کیا تھی، ان کے مقامات کیا تھے. انہیں اللہ نے چنا ہی یار کے لیے تھا. اور ان کی باہمی محبتیں ایسی تھیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت نے انہیں کیا کچھ عطا کیا. سیدنا صدیق اکبر راستے میں چلتے ہوئے جب حضرت علی کے ساتھ حسنین کریمین کو دیکھتے نا تو جتنا دوڑ کر قریب ہوتے جھکتے چلے جاتے تھے. تو صدیق اکبر دونوں کو اٹھا لیتے، ایک کو اس طرف دوسرے کو اس طرف، اور چوم کر فرماتے تم بیٹے تو علی کے ہو حسن و حسین، مگر تمہاری صورتیں میرے یار سے ملتی ہیں، میرے مصطفیٰ سے ملتی ہیں. جہاں نفرتیں ہوں وہاں ایسی باتیں ہوتی ہیں. دو ایسی خوشبوئیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہوئے بھی آپ کے سٹائل کو ایک کمپلیٹ آئیڈینٹی دیتی ہیں، جہاں باتیں ہوتی ہیں. تو یہ ہماری خوش بختی ہے تاجدار کائنات کے غلاموں. آج ہم سب کی حاضری نجف اشرف میں بھی لگ رہی ہے، گنبد خضرا میں بھی لگ رہی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک اپنے محبت کرنے والوں کو ساتھ نہ لے جاؤں. ایک بار امام الانبیاء نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. جو نمازیوں باب الصلاۃ ہے، ایک باب الریان ہے روزہ داروں کے لیے، ایک نمازیوں کے لیے، ایک باب الحج ہے حاجیوں کے لیے. تو ہر دروازہ حاجیوں کو بلائے گا، ہر دروازہ نمازیوں کو بلائے گا، ہر دروازہ روزے داروں کو بلائے گا. صدیق اکبر پاس بیٹھے تھے، عرض کی آقا کوئی ایسا بھی یار ہے کہ جسے سارے دروازے بلائیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر تو خود وہ ہے کہ جنت کا ہر دروازہ تجھے خود آواز دے گا. جس ماحول میں دنیا کی طلب ہوگی ہم جنت کے کسی ایک دروازے سے گزریں.
وہاں جنت کے دروازوں کی طلب ہوگی کہ صدیق ہم سے گزر کے جائے. ہر دروازے سے گزرے گی, ہر دروازے کی طلب ہوگی, ابو بکر مجھ سے گزر کے جائے. ایک موقع پر امام الانبیاء نے فرمایا, بس آخری بات عرض کر رہا ہوں, تاجدار انبیاء نے ایک موقع پر فرمایا کہ 360 خصلتیں ایسی ہیں, خوبیاں ایسی ہیں کہ ایک بھی کسی بندے میں ہو نا تو وہ جنتی ہو جاتا ہے, جنت واجب ہو جاتا ہے. کتنی خصلتیں؟ 360 خوبیاں ایسی ہیں کہ ایک بھی کسی بندے میں ہو تو جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے. صدیق اکبر پاس بیٹھے تھے, عرض کی اللہ کے حبیب کیا ان خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت مجھ میں بھی پائی جاتی ہے؟ تمہارے میرے رسول نے جپے میں لے لیا صدیق اکبر, بازو میں لے لیا, ماتھا چوما, فرمایا پوچھتا ہے کہ تجھ میں بھی پائی جاتی؟ فرمایا کلھا فیک یا ابا بکر, او میرے صدیق او تجھ میں تو ساری پائی جاتی ہیں. میرے پیارے تجھ میں تو ساری پائی جاتی ہے. تو یہ آج ہماری خوش بختی ہے کہ سب کی حاضری گنبد خضرہ میں لگ رہی ہے. اور میں اپنے بھائی محترم حاجی ظفر اقبال صاحب کا شکر گزار ہوں, اور حضرت علامہ مفتی محمد اعجاز صاحب کہ جن کے حکم کی تعمیل میں یہاں حاضری ہوئی, اور آپ نے اس وقت تک بیٹھ کر بڑی توجہ کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ خطاب سنا. اللہ سب کو قیامت کے دن ان کی صحبت و سنگت اور معیت نصیب فرمائے.